راجستھان کے شہر جے پور میں واقع حضرت مولانا ضیاء الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور بھائی چارے کا مرکز ہے۔ صوفی بزرگ کی یہ درگاہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی گنگا جمنی تہذیب و ثقافت کو ظاہر کرتی نظر آتی ہے۔ مختلف مذاہب کے لوگ مختلف مقامات سے بالخصوص جمعرات کو اس درگاہ پر عقیدت کے ساتھ حاضری دیتے ہیں اور صوفی بزرگ کے تئیں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ درگاہ ایک صوفی بزرگ، ایک فقیر کامل، ایک درویش کی بارگاہ ہے جن کا مذہب محبت تھا، جنہوں نے محبت کا پیغام دیا اور محبت کا پیغام ہی لے کر وہ اس شہر میں آئے۔ آپ کی پیدائش دہلی حضرت نظام الدین کی ہے۔ اپنے گرو حضرت مولانا فخر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے آپ نے جے نگر ڈھونڈار کا رخ کیا اور یہاں لوگوں کو خدا کی محبت کا پیغام دینے آئے۔ آپ کے دل میں سبھی کے لیے محبت تھی، سیوا کا بھاؤ تھا۔ آپ نے لوگوں کو ان کے مذہبی پہچانوں سے نہیں بلکہ خدا کا بندہ ہونے کے طور پر جانا اور مانا اور ان سے محبت کی اور ان کو خدا کی محبت کا پیغام دیا اور ان کی خدمت کری، سیوا کری اور ان کی سیوا میں ہی اپنی ساری زندگی گزار دی۔ یہ درگاہ تقریباً 200 سال قبل قائم ہوئی تھی، حالانکہ اس درگاہ کے احاطے میں ایک مسجد بھی بنائی گئی ہے، لیکن اس جگہ پر آنے والے غیر مسلم عقیدت مندوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ مانا جاتا ہے کہ جب حضرت مولانا ضیاء الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ جے پور تشریف لائے تو ایک خیمے میں رہنے لگے۔ اس کی اطلاع مہاراج تک پہنچی۔ باہر سے آنے والے کو اپنے قیام کے لیے پرمٹ لینا پڑتا تھا۔ مہاراج نے اپنے سپاہی حضرت مولانا ضیاء الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجے۔ سپاہیوں نے پالی ہوئی بلیوں کو دور سے شیر سمجھا اور سپاہیوں نے جا کر یہ بات مہاراجہ کو بتائی۔ اس کے بعد مہاراج خود صوفی بزرگ سے ملنے وہاں گئے۔ صوفی بزرگ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہیں دیر ہو رہی ہے، انہیں اپنے پیارے گووند دیو جی کی پوجا اور درشن بھی کرنا ہے۔ یہ سن کر صوفی بزرگ نے کہا کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ درشن ہو جائیں۔ صوفی بزرگ نے اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرنے کے بعد صوفی بزرگ نے پھر مہاراج سے پوچھا کہ کیا وہ آنکھیں کھول سکتے ہیں۔ جب مہاراج نے آنکھ کھولی تو اس نے اپنے گووند دیو جی کی مورتی اپنے سامنے دیکھی۔ کہا جاتا ہے کہ صوفی بزرگ کا یہ معجزہ دیکھ کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اسے وہیں رہنے کی اجازت دے دی۔ آج تمام مذاہب کے لوگ اس درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم بابا صاحب حضرت مولانا ضیاء الدین شاہ صاحب علیہ رحمہ کے خدمت گزار ہیں، ان کے خادم کہلاتے ہیں، ان کے قوال ہیں ہم۔ جو تو آیو جگت میں جگت سراوے تو ایسی کرنی کر چلو پاچھے ہسی نہ ہوئے، اور رام رام کی لوٹے سے لوٹی جائے سے لوٹ، انتقال پسائے گو یا پران جائیں گے چھوٹ۔ اور انسان کی کرنی ہے، کرنی کرے سے کیوں کرے، کر کے کیوں پچھتائے، اور پیڑ بوئے بمبول کے سو آم کہاں سے کھائے۔ ان کے خدمت جو ہے ہر چیز خدمت کردئی مخدوم شد، یعنی کہ اولیاء اللہ کی خدمت کرنا، صوفی سنتوں کی خدمت کرنا، یعنی کہ یہ ہمارا فرض ہے۔ اور ان کی خدمت سے یعنی مخدومیت کے دروازے کے بلندی کے دروازے پہ انسان پہنچتا ہے، اور انہی کی خدمت سے یعنی ہمیں پرماتما ملتا ہے۔
آج پوری دنیا میں شورش اور شدت پسندی نے امن و امان کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کی زندگیوں کو اجیرن بنا دیا ہے۔ ایسے میں اسلام کی تعلیمات ہی ٹھنڈی جھونکے کی مانند ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسلام امن پسند دین ہے اور اس میں کسی بھی طرح کی شدت پسندی یا فساد کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ قرآن شریف کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زمین پر فساد پسند نہیں۔ ایسے میں اولیاء اللہ اور صوفی بزرگان دین نے اسلام کی روشنی میں تعلیمات دی ہے، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ صوفی بزرگان دین نے امن و امان، ہم آہنگی، مذہبی رواداری اور بھائی چارے کی تعلیمات کو عام کرنے میں کلیدی اور اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ تعلیمات اہلیان کشمیر کے لیے کسی بھی سرمایہ سے کم نہیں۔ دیکھیے، ہم صوفیزم کے ماننے والے ہیں اور صوفیزم کے ماننے والے پوری دنیا کے لیے امن و امان چاہتے ہیں۔ یہ مولانا ضیاء الدین سرکار کا دربار ہے۔ یہاں پر سبھی طرح کے ساتوں قوم لوگ آتے ہیں اور یہاں پر اپنی اپنی آستھا کے حساب سے یہاں پر منت مانگتے ہیں اور ان کی منتیں پوری بھی ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے دوست ہیں اور جو بھی یہاں آتا ہے کچھ نہ کچھ اپنے من میں مرادیں لے کر کے آتا ہے اور الحمدللہ سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ ان کو کوئی اللہ نہیں مانتا ہے، اللہ کا ولی مانتا ہے، اللہ کا دوست مانتا ہے، اسی لیے یہاں پر آتے ہیں۔ اور ہم اپنے دیش کے لیے امن و امان چاہتے ہیں، اپنے دیش کے لیے اس کا جو ترقی ہو اور ساری قومیں جو بھی یہاں رہتی ہیں، ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، سب مل بانٹ کر کے محبت سے رہیں۔ یہ ہمارا صوفیزم کے ماننے والوں کا طریقہ ہے۔ ہر خطا پہ شرمسار ہوں میں، اے خدایا گنہگار۔ تصوف ہمیں صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی صفائی کا درس دیتا ہے۔ تصوف کے خواہشمند روحانیت کے ذریعے اپنے دل اور دماغ کو صاف کرنا سکھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہوتا اور وہ انسانیت کی ہمیشہ خدمت کرتے ہیں۔ میرے سجدوں پہ ایسی نظر کر، میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر۔ اہل عقل کو نقصان پہنچے یہ ثابت نہیں، محبت کے پرستاروں کو دکھ دینا ثابت نہیں۔ گاٹ جارس گاٹ پاون چھاروا، گاٹ جارس گاٹ پاون چھاروا، ٹاٹھیارس دل دکھاون چھاروا۔ سے مجھے جوڑ دے تو، پھر میرا رخ ادھر موڑ دے تو، ایسا رستہ مجھے تو